بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برِ صغیر پاک و ہند کی وہ سحر زدہ شخصیت سیٹھ عابد کے بارے میں جتنی کہانیاں منظر عام پر آئی ہیں اتنی گفتگو کسی دوسری شخصیت کے بارے میں آج تک نہیں ہوئی۔ پاکستان کے گولڈ کنگ کے بارے میں 3 شہرۂ آفاق اور انوکھے واقعات کہ جنہوں نے سیٹھ عابد کو ایک طلسماتی شخصیت میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان اور بھارت میں سیٹھ عابد کی طلسماتی شخصیت کے بارے میں ان گنت کہانیاں اور داستانیں ان کی موت کے 3 سال بعد بھی آج بھی زبان زد عام ہیں۔ اس ویڈیو میں مکمل تحقیق کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کیا واقعی ہی پاکستان کا ایٹمی پروگرام سیٹھ عابد کی مرہون منت تھا؟ سیٹھ عابد نے لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو کیوں اغوا کیا؟ سیٹھ عابد کے اکلوتے بیٹے کو کس نے قتل کروایا؟ سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی اپنے ہی لے پالک بیٹے کے ہاتھوں کیوں قتل ہوئی؟ آج سیٹھ عابد کا خاندان کہاں پر مقیم ہے؟ سیٹھ عابد ایک سونے کے معمولی اسمگلر سے گولڈ کنگ کیسے بنا؟ آج بھی برِ صغیر پاک و ہند میں اگر کسی کو امیر بتانا مقصود ہو تو سیٹھ عابد کا نام کیسے ضرب المثل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سیٹھ عابد پاکستان کی تاریخ کا وہ پر اسرار نام کہ جس کے بارے میں پورا سچ کسی کو بھی علم نہیں۔ آج کی ویڈیو میں سیٹھ عابد کے بارے میں ہم پورا سچ بتائیں گے کہ اس کہانی میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے۔ جھوٹ اور مبالغہ آرائی کو سچ اور صداقت سے الگ کر کے سیٹھ عابد کی حقیقی اور اصل شخصیت سے نقاب اٹھائیں گے۔ سیٹھ عابد ہیرو تھے یا زیرو تھے؟ قانون توڑنے والے تھے یا قانون کا احترام کرنے والے تھے؟ مسیحا تھے یا مجرم تھے؟ لہٰذا ویڈیو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سیٹھ عابد کے بارے میں پورا سچ جان پائیں گے۔ ان کہانیوں میں سب سے مشہور کہانی پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں سیٹھ عابد کے کردار کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے شروع کے دنوں میں امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی اشد ضرورت تھی، لیکن امریکہ نے فرانس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ پاکستان کو ری پروسیسنگ پلانٹ فروخت نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے سیٹھ عابد سے مدد کرنے کی درخواست کی تو سیٹھ عابد نے مذکورہ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے اسمگل کر کے پاکستان پہنچایا۔ یہ کہانی اپنے پورے چوبن کے ساتھ گزشتہ 30 سال سے پاکستان میں زبان زدہ عام ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر تو اس کہانی میں حد سے بڑھ کر مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق اور بانی شہرۂ آفاق سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی میں ہی اس کہانی کی سختی سے تردید کی تھی کہ سیٹھ عابد نے پاکستان کے لیے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ اسمگل کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسے من گھڑت اور جھوٹی کہانی قرار دیا تھا۔ AQ خان نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ اگر ایٹمی پروگرام میں سونا استعمال ہوتا تو شاید سیٹھ عابد کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کوئی کردار ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں سیٹھ عابد سے ملا تک نہیں ہوں۔ سیٹھ عابد نے یہ غلط بیانی شاید اس لیے کی ہو کہ اسے کسٹم کے معاملات میں پاکستانی حکومت کی حمایت حاصل ہو سکے۔ اب اس کہانی کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجیے۔ اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر جب روکا گیا تو اس مسافر کے پاس سے 3100 تولے سونا برآمد ہوا۔ لاہور کسٹم کے اہلکاروں نے جب اپنی پریس ریلیز میں بتایا کہ ایک مسافر سے 2000 تولے سونا برآمد ہوا ہے تو اس شخص نے جیل سے کسٹم کے اہلکاروں کی تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ 2000 تولے سونا نہیں بلکہ 3100 تولے سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا ہو گیا اور پاکستان کے شہر قصور میں نمودار ہوا کیونکہ اسے انڈیا میں سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال کے بعد یہ شخص دلی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چوک کے موتی بازار میں ایک دوسرے شخص کے ساتھ سونے کا معاہدہ کر رہا تھا۔ پولیس نے وہاں چھاپا مارا تو یہ شخص کسی نہ کسی طرح سے پولیس کی گرفتاری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا۔ پکڑے جانے والے شخص سے بھی سونے کی 44 اینٹیں برآمد ہوئیں۔ لاہور سے چھپنے والے ایک اخبار نے اس شخص کے لیے گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص جو لومڑی کی طرح چالاک، چیتے کی طرح تیز اور بھیڑیے کی طرح شفاق جیسے الفاظ استعمال کیے۔
اس شخص کا نام دنیا کے کئی ممالک کی پولیس کے پاس موجود تھا اور انٹرپول بھی اس کی گرفتاری کے لیے سرگردان تھی، لیکن یہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، کوئی دوسرا نہیں، جانا پہچانا گولڈ کنگ اور گولڈن مفرور سیٹھ عابد تھا، جو جہاں سے بھی فرار ہوتا اپنے پیچھے سونے کا خزانہ چھوڑ جاتا تھا۔ سیٹھ عابد کو پاکستان میں گولڈ کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا وہ واحد امیر ترین آدمی ہے جس کی دولت کا انحصار سونے کی اسمگلنگ پر تھا۔ سیٹھ عابد نے اپنی دولت کو جائز بنانے کے لیے بے شمار جتن کیے، لوگوں کی فلاح و بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اشرافیہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھا، سرکاری افسران اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ حاتم طائی جیسا رشتہ رکھا، اور یوں سیٹھ عابد ایک متنازع ترین شخصیت بن گیا۔ سیٹھ عابد کے بزرگ کلکتہ میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آزادی کے بعد وہ بھارتی سرحدی علاقے میں مقیم ہوئے۔ سیٹھ عابد یہیں پلے بڑھے اور سرحدی گاؤں کے اسی جغرافیہ نے انہیں سونے کی اسمگلنگ کی طرف مائل کیا۔ 1950 میں سیٹھ عابد کے والد کراچی منتقل ہو گئے اور کراچی کے صرافہ بازار میں کاروبار کرنے لگے۔ ایک طرف سونے کا کاروبار، دوسری طرف سرحد کے آر پار جان پہچان، انہی دو چیزوں نے ان کو گولڈ کنگ بننے کے لیے بنیادیں فراہم کی۔ 1950 میں ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ کاروبار کر کے انہوں نے سونے کی اسمگلنگ پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہر لمحہ عروج پر گامزن رہے۔ سونے کی اسمگلنگ میں دنیا کے کئی ممالک کی سرحدیں سیٹھ عابد کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھیں۔ وہ پاکستان سے بھارت، بھارت سے دبئی ایسے سفر کرتے تھے گویا یہ تینوں مقام کسی ایک ہی ملک میں ہو۔ 1980 تک سیٹھ عابد نے بھارت کی سونے کی اسمگلنگ پر قائم اجارہ داری ختم کر دی اور اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ سیٹھ عابد کے بھائی حاجی اشرف دبئی مقیم تھے اور وہ بڑی فراوانی سے عربی بولتے تھے۔ سیٹھ عابد نے اپنے بھائی کی اس خوبی کو اس انداز میں استعمال کیا کہ عرب شیخ انہیں سونا سستے بھاؤ فروخت کر دیتے تھے۔ ان کا داماد دلی میں مقیم تھا۔ یوں ایک گولڈن ٹرائی اینگل اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس گولڈن ٹرائی اینگل کے ہر زاویے پر صرف سونا ہی سونا تھا۔ اس گولڈن ٹرائی اینگل کے بل بوتے پر وہ سونے کی عالمی اسمگلنگ میں بھی اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گولڈ کنگ، سونے کی اسمگلنگ کے بے تاج بادشاہ، ایک زمانے میں پاکستان کی امیر ترین شخصیت سیٹھ عابد اس لحاظ سے بدقسمت نکلے کہ ان کی ساری اولاد ہی قتل ہو گئی۔ اب سیٹھ عابد کے خاندان کا کوئی بھی چشم و چراغ باقی رہا، نہ ان کا کوئی نام لیوا بچا۔ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی قانونی وارث اب زندہ نہیں رہا، کیونکہ پہلے سیٹھ عابد کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے کو زمین کے تنازع پر قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر گزشتہ سال ان کی اکلوتی بیٹی بھی ان کی وفات سے 1 سال بعد اپنے ہی لے بالغ بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ یوں سیٹھ عابد کا پورا خاندان ہی دنیا سے ختم ہو گیا۔ سیٹھ عابد کی بیٹی فرح مظہر کے شوہر پر نیب کی عدالت میں 4 ارب روپے غبن کا مقدمہ چل رہا تھا، لیکن اسی دوران وہ مقدمے کے فیصلے سے قبل ہی پاکستان چھوڑ کر امریکہ مقیم ہو گئے۔ یاد رہے کہ سیٹھ عابد کی بیٹی لا اولاد تھی، اس لیے انہوں نے 3 لے پالک بچوں کی پرورش کی۔ فرح مظہر کے چھوٹے لے پالک بیٹے فہد نے اپنی ماں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ فہد نے شادی کے تنازع پر اپنی سوتیلی والدہ فرح مظہر کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد کو آپ بدقسمت کہیں یا پھر خوش قسمت قرار دیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کا نام برِ صغیر میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو امیر ترین شخص بتانا مقصود ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ تو اس شہر کا سیٹھ عابد ہے۔ اس قسط کا یہی اختتام کرتے ہیں اور اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کو آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے اغوا کیوں کیا تھا، سیٹھ عابد نے اپنی دولت کو جائز کیسے بنایا۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیٹھ عابد کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کوئی کردار تھا یا پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا موقف سچ ہے؟ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب